السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے کہانی لے کر آیا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک عجیب کہانی ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار صفیہ، جس کو اللہ پاک نے 6 بچوں سے نوازا، جن میں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ سدرا، جو کہ صفیہ کی چوتھی بیٹی ہے، اس کے شوہر کا نام کامران ہے اور ان کے بیٹی کا نام حفصہ ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفیہ کو اللہ تعالیٰ نے 6 بچے عطا فرمائے۔ 2010 میں صفیہ نے اپنے شوہر، جن کا نام عاطف ہے، ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور طلاق ہو گئی۔ یہ بات ہے 15 سال پرانی، یعنی 2010 کی۔ اپنے 6 کے 6 بچے لیے ایک کرائے کا مکان ڈھونڈا اور طلاق کے بعد اس کرائے کے مکان میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مشین لگائی جس میں پلاسٹک کی کینچی چپل بنائی جاتی تھی۔ اس پروسیجر کی ایک مشین تھی۔ اب اس مشین سے اور اس کام سے جو آمدن ہوتی تھی، اس سے 6 بچے اور ایک ان کی ماں یہ پلتے تھے۔ اس گھر کا کرایہ جاتا تھا۔ دکانوں سے یہ خاتون خود آرڈرز لیتی تھیں، ڈیزائن اور سیمپلز خود کلیکٹ کرتی تھیں۔ گھر آتی تھیں، اس مشین کے اوپر اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگا کر وہ آرڈر تیار کرتی تھیں۔ پھر یہ عورت اس آرڈر کو دکانداروں کو ڈیلیور کرتی تھی، یعنی 3-4 بندوں کا کام یہ عورت اکیلے کرتی تھی۔ چونکہ حالات بہت ٹائٹ تھے، اللہ نے اس کام کو رنگ لگایا، کام خوب چلنے لگا، پیسے بچنے لگے، جمع ہونے لگے۔ جمع کیے گئے پیسوں سے بڑی 3 بیٹیوں کے بہترین اور اچھے انداز میں شادی کی گئی۔ اب پیچھے رہ گئی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ جب 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی، سدرا چونکہ چوتھے نمبر کی بیٹی تھی اور اس کی عمر 19 سال تھی۔ ایک لڑکا جس کا نام کامران ہے، وہ جوتوں کا مال اٹھانے کے لیے اکثر اوقات گھر آتا تھا۔ فیکٹری والے اس لڑکے کو بھیجتے تھے کہ جاؤ کامران، جا کر سامان تو اٹھاؤ، مال اٹھاؤ۔ جب وہ گھر آتا تھا، سامان اٹھاتا تھا، پھر جاتا تھا۔ اسی آنے جانے میں، اسی دوران اس کی گپ شپ سدرا سے ہو گئی۔ نمبر ایکسچینج ہو گئے، لنک بن گیا، حال چال پوچھ لیا، سلام دعا ہونے لگی اور پھر یہ گفتگو ہوتے ہوتے یہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس حد تک یہ تعلق آ گیا کہ اب بس شادی کرنی ہے اور زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ اب ان ساری باتوں کا والدہ کو کچھ نہیں پتہ، وہ بیچاری کمانے میں لگی رہی ہے۔ آہستہ آہستہ کامران ایک دن سدرا سے یہ کہتا ہے کہ سدرا، اپنی والدہ کو بتاؤ ہمارے تعلق کے حوالے سے، ان کو جلدی بتاؤ تاکہ اپنے پیرنٹس کو بھیجوں اور پھر رشتہ لے کر وہ آئیں، ہم شادی کریں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ سدرا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ سدرا اپنی والدہ کو بٹھاتی ہے، ماں کو بتاتی ہے کہ امی، جو لڑکا کامران آتا ہے سامان لینے کے لیے، میں اس کو پسند کرتی ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کو کہوں کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے رشتے کے لیے۔ ماں کہتی ہے بیٹا، مجھے کامران پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا کرو ابھی ان کو نہ بولو، میں ذرا کامران کا اسی کے محلے سے پتہ کرا لوں، لڑکا اگر ٹھیک نکلا تو پھر میں اسے تمہاری شادی کرا دوں گی۔ وہ اپنے داماد کو بلاتی ہے اور اس کے ساتھ اسی محلے میں چلی جاتی ہے جہاں کامران رہتا ہے۔ کامران کا آس پاس والے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے۔ محلے دار بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کا رہن سہن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی محلے والا ان کے گھر نہیں جاتا۔ ان کے کریکٹر کی وجہ سے کامران کی ایک بہن ہے جس کا کریکٹر بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ ڈائیورسڈ ہے، مطلب اس کو طلاق ہوئی ہے۔ وہ روز ایک نئی چمکتی گاڑی میں آتی جاتی ہے اور ان کے گھر والوں کو اس سب کا پتہ ہے، اس کے باپ کو بھی پتہ ہے، کامران کو بھی پتہ ہے، مگر وہ اس چیز کو منع نہیں کرتے، اس کو برا بھلا نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے محلے دار بھی ان کے گھر نہیں جاتے کہ ان کی بچیاں خراب نہ ہو جائیں۔ صفیہ سب سنتے رہتی ہے، داماد بھی سنتا ہے۔ وہ گھر آتے ہیں، صفیہ اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھاتی ہے کہ بیٹا، ہم وہاں شادی نہیں کر سکتے، یہ شریف لوگ نہیں ہیں، بیٹا تم ان کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی، اور ساتھ بہنوئی بھی سمجھاتا ہے۔ سدرا، ہمارا سسٹم ان سے سیٹ نہیں ہوگا، ہم اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں۔ سدرا کو نہ ماں کی بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ بہنوئی کی۔ وہ بضد ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو کامران سے ہی کرنی ہے۔ کہتی ہے امی، شادی میں نے اس کی بہن سے نہیں کرنی۔ سدرا چونکہ بضد ہے کہ اس نے کامران سے ہی شادی کرنی ہے، تو لہٰذا اس نے ماں کو مجبور کیا اور ماں آخرکار مان گئی۔ اس شادی کے لیے 2024 میں جنوری کے مہینے میں یہ شادی ہو گئی۔ اب جس گھر میں شادی ہوئی وہ کامران کا گھر ہے۔ کامران شہر چلا گیا اور اس گھر میں ساس مبشرہ، سسر محمود اور ایک بہن
جو کہ ڈائیورسڈ ہے، وہ وہاں پر رہتی ہے، اور ساتھ بھی سدرہ 1 سال شادی کا بہت اچھا گزرا، اور اسی دوران ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام حفصہ رکھا گیا۔ سسر نے دادا بنتے ہی سال کے بعد اپنی بہو پر گندی نظر رکھنا شروع کر دی۔ سدرہ ذرا چائے تو بنا کر دو، میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ سدرہ چائے بنانے کے لیے گئی اور چائے بنا کر سسر کے پاس آ کر ٹیبل پر رکھ دی، تو سسر نے کہا کہ چائے ٹیبل پر نہ رکھو، مجھے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ جیسے ہی سدرہ نے سسر کو چائے ہاتھ میں پکڑائی تو اس بدبخت سسر نے اس کا بازو جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سدرہ نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کامران کو یہ سارا معاملہ تفصیل سے بتایا۔ دونوں نے سدرہ کو کہا کہ بکواس بند کرو اور جھٹک دیا، اور کہا کہ آج کے بعد گھناؤنی اور گندی باتیں ہم سے مت کرنا۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے خاندان میں یہ سب کچھ ہوتا ہوگا، ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد سدرہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ امی، میرے سسر میرے ساتھ پچھلے کئی ماہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے کامران کو بہت تفصیل سے بتایا ہے اور کئی دفعہ بتایا ہے، ساس کو بھی بتایا ہے، مگر کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں تمہارے خاندان میں ایسا ہوتا ہوگا، ہمارے میں نہیں ہوتا، الزام مت لگاؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی ساری بات، اگر میں آپ کے گھر میں یہ بات آپ کے سسر والوں سے کروں گی تو بیٹا بات ٹھیک ہونے کی بجائے بہت بڑا تماشا لگ جائے گا، جھگڑا ہوگا۔ تم ایسا کرو، اپنے شوہر کو پیار سے اعتماد میں لو، اپنی ساس کو اعتماد میں لو، اور پھر بیٹھ کے ان کو بتاؤ، سب مان جائیں گے۔ فون بند ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن سدرہ اپنی بیٹی حفصہ کو اپنی گود میں لیتی ہے اور ساس کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ساس سے کہتی ہے امی، یہ ذرا حفصہ کو تھوڑی دیر پکڑیں، میں شاور لے کر آتی ہوں۔ تو وہ بیٹی اپنی حفصہ کو ساس کو دے دیتی ہے اور اپنے بیڈ روم میں نہانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ واش روم کا جو دروازہ ہے اس کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی، تو سسر کو اس بات کا پتہ تھا، لہٰذا سسر اپنی بہو کے پیچھے واش روم میں چلا جاتا ہے اور جا کر کمرے میں ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اب سدرہ اپنے واش روم میں بغیر کپڑوں کے کھڑی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے سسر کو کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن یہ بندہ باز نہیں آتا۔ وہ باہر نکلتی ہے واش روم سے اور اپنے سسر کو دھکا دے کے کمرے سے باہر پھینکتی ہے۔ سسر خاموشی سے دھکا کھا کے نیچے آ کے آرام سے فیملی میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ نیچے فیملی میں جب آتا ہے اپنی فیملی کو محسوس بھی نہیں کراتا کہ وہ اوپر کیا کر کے آیا ہے۔ سدرہ واش روم میں جا کر اپنے کپڑے پہنتی ہے اور نیچے آ کر یہ سارا معاملہ اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ جب میں آپ کو بچہ پکڑا کر گئی ہوں تو میرے سسر نے یہ سب سن لیا، وہ میرے پیچھے آ گئے اور وہاں جا کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا کہ بہو اندر نہا رہی ہے۔ ان کو یہ پتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے پیچھے آ گئے اور مجھے وہاں پہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے کہ یہ بھی ان کی غلطی ہے یا میں ان پر الزام لگا رہی ہوں۔ تو آگے سے ساس کہتی ہے تم نے تو انتہا کی بکواس کر دی ہے، آج یہ بکواس تمہاری قابل برداشت نہیں ہے۔ ساس سدرہ سے کہتی ہے کہ تم اپنے سسر پر الزام لگا رہی ہو، سسر یہ سب سامنے بیٹھا سن رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہو سے کہتا ہے کہ تم میری بہو ہو، میرے بیٹے کی بیوی ہو، عزت ہو، میں تمہیں کیوں بے لباس دیکھوں گا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، تمہارے جتنی تو میری اپنی بیٹی ہے۔ سدرہ فوراً اپنے شوہر کو فون کر کے کہتی ہے جلدی گھر آئیے۔ وہ گھر آتا ہے تو اس کو بیٹھ کے ساری بات بتاتی ہے۔ جب اس کا شوہر اس کی یہ بات سنتا ہے تو اسے کہتا ہے بکواس بند کرو، تمہیں اور کوئی الزام نہیں ملا میرے باپ پر لگانے کے لیے، تم تو بہت زیادہ بکواس کر رہی ہو۔ پھر شوہر کامران سدرہ سے یہ کہتا ہے کہ تم جیسی عورت اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے اپنے گھر میں رکھا جائے، اپنی عزت بنایا جائے اور اپنے نکاح میں رکھا جائے۔ اس طرح وہ سدرہ کو بہت ذلیل کرتا ہے۔ سدرہ اپنے شوہر سے سب کے سامنے یہ بات کہتی ہے کہ کامران، میری امی نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شریف لوگ نہیں ہیں، پھر تو تمہاری ان سے نہیں بنے گی۔ میں نے اپنی ماں کی ایک بات نہ سنی، میں نے کہا میری تو کامران سے شادی ہونی ہے، اس کی بہن سے تھوڑی نہ ہونی ہے۔ میری ماں تو بالکل ٹھیک کہتی تھی، اب کامران کے سرے عام بے عزتی ہو رہی ہے، تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، تو سدرہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ تو کامران آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے شوق سے جاؤ، بلکہ میں تمہیں خود تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں اور تمہاری ماں کے سامنے تمہیں طلاق بھی دے دوں گا، جان چھوڑو ہماری۔
ذرا کہتی ہے تم نے مجھے طلاق ہی دینی ہے تو یہیں پر دے دو، ماں کے سامنے طلاق دے کر انہیں مزید دکھ کیوں دینا چاہتے ہو؟ کامران سدرا کو وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا ہے۔ پھر سدرا جو ہے اپنی ماں کو فوراً کال کرتی ہے، وہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ ماں فوراً آ جاتی ہے۔ جب تک ماں آتی ہے، ماں کے آنے تک گھر میں سسر اور کامران دونوں گھر سے جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ اب گھر پر کون کون ہے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ گھر پر ہے سدرا کی ساس اور ایک اس کی بیوہ بہن، اس کے علاوہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے آتی ہے ماں، اور جیسے ہی ماں آتی ہے، ماں نے یہ ساری بات کھڑے ہو کر اس کی ماں سے کی تو جناب بہت بڑا تماشا لگ جاتا ہے۔ چاروں عورتیں آپس میں بہت زیادہ لڑتی جھگڑتی ہیں اور پھر آپس میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ ہاتھا پائی ہونے کے بعد دونوں سائڈ سے 15 پر کال چلائی جاتی ہے۔ اسی دوران پولیس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دونوں فیملیز تھانے چلو، وہاں بیٹھ کر مسئلہ حل کریں گے۔ ماں سے جب پولیس پوچھتی ہے تو ماں نے سب بتایا کہ اس کا سسر اس پر گندی نظر رکھتا تھا۔ اس نے بہت دفعہ بتایا، کسی نے اس کی بات نہیں مانی اور آج اینڈ یہ ہوا ہے۔ اب سدرا کی والدہ کی جانب سے درخواست دائر ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب جب تھانے میں کامران کی ماں اور بہن کو پولیس والے لے آتے ہیں تو پیچھے سے کامران بھاگا آتا ہے۔ کامران بھی ایک درخواست دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اور اس کی ماں آدمیوں کو لے کر اسلحے کے ساتھ میرے گھر میں گھس آئے ہیں اور میری ماں اور بہن کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پولیس نے دونوں درخواستیں لے لیں، ٹیبل پر رکھ دیں۔ اس کے بعد پولیس نے سسر سے پوچھا، ہاں بھائی تم کیا اپنی بہو کو چھپ چھپ کر دیکھتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری اس کے جتنی ایک بیٹی ہے، تمہیں یہ حرکت بالکل شرم نہیں آئی؟ سسر آگے سے کہتا ہے کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ سدرا بھی آگے سے کہتی ہے کہ میں بھی حلف دینے کو تیار ہوں، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ میرا سسر مجھے دیکھتا تھا، مجھے پریشان کرتا تھا اور یہ سب جو میں نے کہا ہے یہ بالکل سچ کہا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے درخواستیں لے لی ہیں، اب ہم آگے چھان بین کریں گے اور جو پارٹی جھوٹی نکلے اس کے خلاف کارروائی ہم خود کریں گے۔ دوسری جانب کامران قانونی طور پر طلاق کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیتا ہے۔ دوسری جانب حفظہ جو 8 ماہ کی بچی ہے وہ اپنی ماں کی کسٹڈی میں ہے اور سدرا نے اب اس 8 ماہ کی بچی کو اس ظالم دنیا میں تنہا پالنا بھی ہے، تربیت بھی دینی ہے اور درندوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اب سدرا اور صفیہ کی یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ عورت کی عزت اور حفاظت سب سے اہم ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں صبر، حوصلہ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے۔ سدرا اور صفیہ کی قربانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مضبوط کردار، حوصلہ اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنا ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سدرا کی زندگی ایک مثال ہے کہ مشکلات کے باوجود کس طرح ایک عورت اپنے خاندان اور بچوں کی حفاظت کر سکتی ہے اور ان کی پرورش میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی ہے جو مشکلات، جھگڑوں اور ذاتی مسائل کے باوجود اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ شادی صرف 2 افراد کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ خاندان کی عزت اور سماجی پہلو بھی اہم ہے۔ والدین اور خاندان کے مشورے کو سننا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ زندگی کے تجربات رکھتے ہیں۔ مشکلات اور غیر اخلاقی حالات میں صبر، حوصلہ اور قانونی راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ عورت کے لیے خود مختاری اور اپنے فیصلے پر قائم رہنا زندگی میں بہت اہم ہے۔ سدرا اور صفیہ کی قربانی، صبر اور حوصلے نے انہیں مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ جی میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ کہانی سن لی۔ ہمارا ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن اس ملک میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بہو ہو، جیسا کہ آپ نے اس کہانی میں سنا۔ یہ دنیا کے مکافات عمل ہے۔ اس میں انسان جس کے ساتھ جو سلوک کرے گا تو کل کو یقین رکھیے اس کو بدلہ مل جائے گا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی برا ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔